آج یہ کرامتی دعا صرف 100 مرتبہ پڑھ لینا، اس کے بعد میں جو مانگنا ہے مانگ لینا، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد صرف جائز ہی حاجت کے لیے دعا کرنا ہے، ناجائز حاجت کے لیے ہرگز دعا نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایسا باکمال، ایسا عظیم الشان وظیفہ ہے۔ بندہ اس کو پڑھ کر جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج بہت ہی خاص دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ پوری کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے، اگر آپ کا بھی کوئی ایسا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے، تو مبارک ہو۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک بہترین، ایک انمول تحفہ ہونے والی ہے، کیونکہ اگر آج اس عمل کو پڑھ کر، اس دعا کو پڑھ کر آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس دعا کو پڑھ کر آپ مال مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرمائے گا، اولاد مانگیں گے تو اولاد عطا فرمائے گا، عزت مانگیں گے، شہرت مانگیں گے، دولت مانگیں گے، رشتہ مانگیں گے، حتیٰ کہ آپ جو بھی مانگیں گے دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ بس آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے اور آپ کا ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ ایمان مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، یعنی کہ دوسرے کی چیز پر آپ کا ایمان نہیں ہونا چاہیے، اپنی چیز پر ایمان ہونا چاہیے۔ آپ ایسا نہ سوچیں کہ دوسرے کی چیز مجھے مل جائے، کیونکہ یہ جائز مقصد نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے لیے کھڈا کھودتے ہیں وہ خود ہی اس میں گرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں وہ خود ہی اس برائی میں گر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، اور یہ وظیفہ ان لوگوں کو اجازت ہے پڑھنے کی جو جائز مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی باکمال، بہت ہی عظیم الشان وظیفہ ہے۔ جو لوگ دوسروں کا مال ہڑپنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کا حق چھیننے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ لیکن جو جائز مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا بہترین رشتہ چاہتے ہیں، یا کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، یا گھر سے غربت ختم کرنا چاہتے ہیں، یا قرض سے نجات چاہتے ہیں، یا کوئی اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ وظیفہ وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایک باعث برکت ہے، انمول تحفہ ہے یہ وظیفہ ان کے لیے۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ماہ شعبان چل رہا ہے، شعبان کے مہینے میں آپ جتنی جلدی ہو سکے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے آج ہی پڑھ لیں، یا کل پڑھ لیں، یا پرسوں پڑھ لیں، یا شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اس وظیفے کو پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہو جائے تو اس وظیفے کی ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ آپ کو اس وظیفے کو نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اب چاہیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا عصر کے بعد پڑھ لیں، یا مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن پڑھنا آپ کو نماز کے بعد ہی ہے۔ تو جب بھی آپ کا یہ عمل پڑھنے کا ارادہ ہو جائے، جس نماز کے بعد پڑھنے کا ارادہ ہو جائے، اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ کو اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، اگر آپ مرد ہیں مسجد میں نماز پڑھی ہے تو وہیں پر بیٹھے رہیں، خواتین ہیں گھر پہ نماز پڑھی ہے تو اسی جگہ پر بیٹھے رہیں جہاں پر نماز پڑھی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پہلے تو آپ کو اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے جس مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھ رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ کو اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 40 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن پڑھنا آپ کو 40 ہی مرتبہ ہے۔ اب 1-2 مرتبہ اگر زیادہ کر دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 40 مرتبہ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 41 مرتبہ ہو جائے، 42 مرتبہ ہو جائے، 43 مرتبہ ہو جائے، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 1-2 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو چلے گا، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ جب 40 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو ایک تسبیح استغفار کی پڑھنا ہے، کیونکہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا، وہ ہماری دعاؤں کو زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق کر دیتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے ایک تسبیح اس طریقے سے پڑھنا ہے:
استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طریقے سے ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں تاکہ جو ہمارے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور استغفار ایسا یہ ہتھیار ہے مومن بندے کے لیے، جو بھی اس کو اپنا لیتا ہے تو پھر اس کے گناہ، اس کی غلطیاں، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ بہت ہی جلد مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کی خواہشوں کو پورا کر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی آ جاتی ہے۔ ٹینشن، دکھ درد، ڈپریشن، پریشانیاں، مشکلیں سب کچھ ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو 100 مرتبہ آپ اس طریقے سے پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طریقے سے آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی ہرگز ہرگز نہیں کرنا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کلمات پڑھیں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ان کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی خزانے بھی عطا فرماتا ہے، دنیاوی خزانے بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے گھر سے غربت، تنگ دستی، غریبی، پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے گھر میں خیر و برکت کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، کاروبار دن بہ دن بلندی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے، گھر سے غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، قرض سے نجات مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ہونے کا بہترین ذریعہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو حضور نے خود فرمایا ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو آپ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہم نے صرف 2 مرتبہ پڑھے ہیں، لیکن آپ کو پوری ایک تسبیح یعنی کہ پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو لاسٹ میں پھر وہی درود پاک 40 مرتبہ پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، اگر آپ جسمانی کوئی بیماری، پریشانی، تکلیف، ٹینشن، دکھ درد، کوئی جسمانی آپ بیماری پریشانی ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر 1 گلاس پانی لیں اور اس پر دم کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانسوں میں پی لیں۔ آپ کے جسم سے ساری بیماریاں، پریشانیاں، جادو جنات کے اثرات، ساری کی ساری بلائیں آپ کے جسم سے جل کر خاک ہو جائیں گی اور کبھی بھی آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں گی۔ لیکن اگر آپ کا کوئی ادھورا مقصد ہے، کوئی آپ کی دعا ہے، کوئی آپ کی حاجت ہے جس کو آپ قبول کروانا چاہتے ہیں، تو پھر ہاتھ اٹھا کر آپ بارگاہ پروردگار میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائے گی۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، غربتیں ختم ہو جائیں گی، کاروبار سے بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی عطا فرمائے گا۔ آپ کے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے، آپ کی تقدیر سنورتی چلی جائے گی، آپ کی زندگی بدلتی چلی جائے گی، اور جتنا زیادہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کم سے کم اس وظیفے کو 1 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنے دن تک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جب چھوڑنا چاہیں تب چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت پیش آیا کرے آپ اس وظیفے کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی وہ حاجت بہت ہی جلد آپ کی پوری ہو جائے گی، مشکلیں منٹوں اور سیکنڈوں میں ختم ہو جائیں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔